اس ملک کا پہیہ، اس ملک کی اکانومی بزنس کمیونٹی ہی چلاتی ہے، اور بزنس کمیونٹی کو جتنا ہم ایز کر سکیں گے، بزنس کمیونٹی کو ہم جتنا بھی سہولیات دیں گے، اتنا ہی انوائرمنٹ بہتر ہوگا، زیادہ سے زیادہ انڈسٹریاں لگیں گی، زیادہ سے زیادہ انڈسٹریاں لگیں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا، تبھی معاشی حالات بہتر ہوں گے۔ ورنہ اگر ہم یہ سوچیں کہ جی ہم نے اپنے سارے اس ملک میں بالکل آخری پرائرٹی اگر بزنس کمیونٹی رکھنی ہے، خدا نہ خواستہ، یا ایگریکلچر کی اکانومی کو ہم نے آخری پرائرٹی رکھنا ہے، تو ملک کا پہیہ جو ہے، کسی بھی ملک کا پہیہ نہیں چلے گا۔ لیکن الحمدللہ چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، وہ صحیح ڈائریکشن پہ چل رہی ہیں۔ میں ایک دو چیزیں پہلے ایگریکلچر سیکٹر پہ کر کے پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ کو علم ہوگا کہ ریسنٹلی ہی جب گندم کی بات ہوئی کہ گندم کی پیداوار میں ہمیں لاسٹ ٹائم کچھ چیلنجز تھے، فیڈرل گورنمنٹ نے سپورٹ پرائز دینے کے لیے منع کیا، تو وہ بھی ان کے اوپر بھی آئی ایم ایف کے شرائط تھے۔ جب آپ نے منع کیا تو کیا ہوا کہ آپ کو اس بار گندم بلینز آف ڈالر کی امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے، اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ جی آپ اپنے کسان کو سپورٹ پرائز دیں گے تو وہ لگائے گا، اور وہ جب گندم لگائے گا تو آپ کو جو ہے وہ امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی، وافر مقدار میں ملے گی گندم، اور پھر آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جب 2008 میں پہلی دفعہ پریزیڈنٹ بنے تو پاکستان میں، اس سے پہلے پاکستان ہمیشہ گندم امپورٹ کرتا تھا، پھر اب گندم ایکسپورٹ کرنا شروع کی۔ تو اس بار بھی میں زیادہ لمبی تفصیل پہ نہیں جاؤں گا، تو اس بار بھی جب پیپلز پارٹی کی اپیل پر، حکومت سندھ کی اپیل پر، فیڈرل گورنمنٹ کے ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے اس چیز پہ اس بار راضی ہوئے کہ جی ایک سپورٹ پرائز رکھی ہے تاکہ لوگ گندم لگائیں، کیونکہ اگر کسان کو اگر آپ انسینٹو نہیں دو گے تو وہ اپنی مرضی سے وہ کراپ لگائے گا جہاں پہ اس کو 2 پیسے ملے، کیونکہ کاروبار بھی اس طرح ہوتا ہے۔ اب آپ جتنے انڈسٹریز کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو کسی چیز میں انسینٹو نظر نہیں آئے گا، گورنمنٹ آپ کو زبردستی کوئی کام نہیں کروا سکتی کہ جی آپ نے یہ چیز لگانی ہے۔ آپ کو جہاں پہ آپ کو وائبل چیز لگے گی اکنامیکل، تو آپ وہ چیز لگائیں گے۔ تو یہی فارمولہ تھا، اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے اس بار پیپلز پارٹی کے ہی اس اپیل پر جو ہے انہوں نے وہ گندم کی سپورٹ پرائز دی ہے، جس کے ہم شکر گزار ہیں۔ اور پھر حکومت سندھ نے بھی جو ہے وہ اس طرح کے ایفرٹس لیے ہیں اس بار کہ ہم ان غریب کسانوں کو جو کہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، ان کو ہم کھاد اور یوریا اس طرح کی سپورٹ دے رہے ہیں، اور اس کی تفصیلات جو ہے اس میں ہم کل بھی بات کر چکے ہیں۔ اب آ جائیں ہماری انڈسٹری کا، کیونکہ گندم جو بنتی ہے تو وہ بھی گندم بھی آخر میں پھر فیکٹریز میں ہی آتی ہے آٹا بنانے کے لیے، تو اس سے بھی ہمارے انڈسٹریلز جو ہیں ان کو بھی اکانومی ساری اسی چیز پہ جو ہے ریلیٹڈ ہے۔ انڈسٹری ہمارے لیے، ہمارے ملک میں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ابھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب چائنا گئے، اور چائنا جا کے انہوں نے مختلف چائنیز بزنس کمیونٹی سے انہوں نے ملاقاتیں کی، بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز جو تھیں، دنیا کی بہترین کمپنیز جو ہیں، انہوں نے ان سے ملاقات کی، اور پریزیڈنٹ صاحب کی بات مجھے بہت اچھی لگی۔ پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ لوگ آئیں انڈسٹری لگائیں ڈائریکٹلی، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے پورے پاکستان کے لیے کہا کہ جی آپ پنجاب میں بھی آئیں، سندھ میں بھی آئیں، خیبر پختونخوا میں بھی آئیں، بلوچستان میں بھی آئیں۔ تو کیونکہ ہم لوگ سندھ حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے تو وہاں بیٹھے تھے، تو یہ بھی پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ اگر باہر سے کوئی انڈسٹری آتی ہے تو حکومت جو ہے آپ کو مفت میں زمین دینے کے لیے تیار ہے، آپ فری آف کاسٹ ہم آپ کو زمین دیں گے، آپ لوگ آ کے سرمایہ کاری کریں۔ یہی اپروچ ہے یہی اپروچ ہونی چاہیے کسی بھی کامیاب ملک کی، کہ آپ کو کس طریقے سے لوگوں کو اٹریکشن دیتے ہیں کہ لوگ آئیں، اور آپ ان کو راغب کریں کہ آپ کے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کریں۔ آپ نے وہ ایسا ماحول کریٹ کرنا، اور ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ماحول بہت بہتر ہے۔ ہم ابھی حکومت سندھ کی بات کریں، ابھی خیرپور اسپیشل اکنامک زون آپ سب کے علم میں ہوگا، اس نے انٹرنیشنل ایوارڈ لیا ہے۔ پورے پاکستان میں ایک ہی اکنامک زون کو انٹرنیشنل ایوارڈ ملا ہے، وہ آپ کے اور ہمارے خیرپور اسپیشل اکنامک زون کو نیشنل ایوارڈ ملا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حکومت سندھ کی جو سنجیدگی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے۔
اور یہ آپ فائنینشیل ٹائمز کو پڑھ لیں, آپ مختلف غیر ملکی جریدوں کو پڑھ لیں کہ کس طریقے سے آپ کے اس پروجیکٹ کو اونرشپ دی جا رہی ہے. مطلب پوری دنیا میں حکومت سندھ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے 17 سال سے جس کا تعلق ہے, اس پروجیکٹ کو پوری دنیا میں اسپیشلی کہا جا رہا ہے. پھر میں آ جاؤں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آپ دنیا کی رینکنگ میں دیکھیں کہ پاکستان کا نام آ رہا ہے, اور پاکستان کا نام کس لیے آ رہا ہے؟ حکومت سندھ کی وجہ سے آ رہا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب خود میرے سامنے چیف منسٹر ہاؤس میں انہوں نے احسن اقبال صاحب کو کہا کہ آپ سندھ حکومت کے اس ماڈل سے کیوں نہیں مفید ہوتے, آپ ان سے کیوں نہیں آپ وہ سیکھتے, یا ان سے وہ کیوں نہیں وہ ٹپس لیتے کہ ہم بھی پورے پاکستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا وہ ماڈل ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کا ماڈل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے شروع کیا, اس کو بھی انٹرنیشنل ریکگنائزیشن ملی. پھر میں ایک جنرلی ہیلتھ کی بات کی. ہیلتھ میں آپ کے پاس جو سائبر نائف ہے, پوری دنیا میں 11 ممالک ہیں جہاں پہ کینسر کا علاج جو ہے وہ سائبر نائف جو ان کی ایک پروسیجر ہے اس کے تھرو ہوتا ہے. پوری دنیا میں 11 ممالک ہیں, اس میں سے پاکستان ایک ہے, لیکن دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جو سائبر نائف کا علاج مفت میں کر رہا ہے. اگر آپ امریکہ میں یا کہیں اور جا کے کریں تو آپ کو 50,000 سے $1,00,000 بھرنے پڑتے ہیں. آئدر یو آر دا سٹیزن آف دا کنٹری, کچھ بھی ہو جائے, 50,000 سے زیادہ 50,000 یا 1,00,000 تک کے بیچ میں ان کے بیریئرز ہیں, اس میں آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس فری آف کاسٹ ہوتا ہے, اور ہمارے آپ کے کراچی میں, اس کراچی کو جس کو ہم سب سے زیادہ برا بھلا بولنے میں ہم سب لوگ جو ہے وہ دیری نہیں کرتے, وہ فری میں چل رہا ہے علاج, اور وہ فری میں چل رہا ہے. اور وہ صرف کراچی کے لوگ علاج نہیں کرا رہے سائبر نائف میں, صرف سندھ کے لوگ نہیں کرا رہے, صرف پاکستان کے لوگ نہیں کرا رہے. آپ دیکھیں باہر سے لوگ آ کے آپ کے پاس علاج کروانے, کیونکہ انہیں پتا کہ فری کا علاج ہے. آپ دیکھیں ایران سے کتنے کیسز آئیں, آپ دیکھیں افغانستان سے کتنے کیسز آئیں. اسی طریقے سے آپ کا NICVD ہم تو بہت آسانی سے بول دیتے ہیں, اس پہ کبھی کبھی ہم کیچڑ بھی اچھال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ اچھی برائی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن NICVD کو کسی نے اسٹڈی کیا ہے؟ کوئی NICVD کے بھی ڈاکٹرز کے آپ انٹرویو کر کے دیکھ لیں. دنیا میں جتنے بھی کارڈیولوجسٹ ہیں یا جو کارڈیک سرجنز ہیں یا جو اس طرح کے پروسیجرز کرتے ہیں, ان کے لیے ایک کرائٹیریا ہوتا ہے ان کو A گریڈ میں آنے کے لیے کہ جی انہوں نے اتنے پروسیجرز کیے ہیں. ہمارے NICVD کے لوگوں نے دنیا کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس فری آف کاسٹ ہمارے پاس یہ تمام بیماریوں کے علاج ہو رہے ہیں مفت میں. اور آپ کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے, اللہ سب کو ان بیماریوں سے بچائے. میں بھی اس کا شکار رہ چکا ہوں اس بیماری کا. یہ اکرام راجپوت صاحب پریزیڈنٹ کاٹی حیدرآباد کے ہیں, ان کے میرے شہر حیدرآباد میں مجھے صبح کو 4 بجے سیریسلی ہارٹ اٹیک ہوا, تو میں بھاگتا پہنچا حیدرآباد کے اس NICVD میں, اور مجھے انہوں نے جب چیک کیا بولا جس کو ہارٹ اٹیک ہے. ایک اور مجھ سے پہلے کیو میں شخص بیٹھا تھا, ان کو پتا تھا کہ میں حیدرآباد کا تعلق ہے میرا, ان کو پتا ہے کہ میں ممبر آف اسمبلی, ان کو پتا ہے میں سینئر منسٹر ہوں. ان کا جی اس کو ویٹنگ میں رکھو, پہلے ہم جو ہے دوسرے آدمی کا علاج کریں گے. ویری گڈ. تو میرٹ کی بھی میں نے آپ کو مثال آپ کو بتا دوں, صبح کے 4 بجے اور پھر میرا علاج ہوا الحمدللہ. آج میں جو ہے وہیں سے NICVD سے میں نے اسٹینٹ لگایا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جی ہیلتھ کو کس طرح پرائرٹی ہے. لوگ مثالیں دیتے ہیں جی, مختلف جگہوں کے لوگ مثالیں دیتے ہیں, پورے سندھ میں بیشتر. مطلب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس پہ میں آ رہا ہوں کہ جی ہر جگہ پہ ہمارے پاس یہ فیسلٹیز, اور اس طرح فیسلٹیز ہیں کہ سڑک پہ چیسٹ پین یونٹ کے کنٹینر لگائے ہوئے سندھ حکومت نے یار, سڑک پہ, کہ بھائی کبھی کسی کے لیے ہاسپٹل دور ہو اور اچانک کسی کو چیسٹ پین ہو جائے تو امیڈیٹ اس کو کہاں ریلیف ملے گا؟ کورنگی پہ لگا ہوا ہے. یہ میرے دوست بتا رہے ہیں کورنگی پہ لگا ہوا ہے, سڑک پہ کنٹینر لگا ہوا ہے حکومت نے, جس ایئر کنڈیشن کنٹینر ود دا بیسٹ ہیلتھ فیسلٹیز. اچانک کسی کو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے, کسی کو واک کرتے ہوئے, کسی کو ٹھیلا یا ریڑھی چلاتے ہوئے کسی کو کوئی پین ہو جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ فوراً کنٹینر میں چلا جائے گا, وہاں پہ لوگ اس کا امیڈیٹ اس کو ریلیف پہنچا دیں گے. تو یہ ہونی چاہیے اپروچ کہ آپ نے گلی گلی میں آپ نے یہ کنٹینر کھڑے کر دیے ہیں, جگہ جگہ پہ چیزیں کھڑی کریں تاکہ آپ لوگوں کو بہتر سہولت دے سکیں. مقابلے دیکھیں پازیٹیو چیزیں ہونی چاہیے. سب سے زیادہ انسان کو زندگی میں کیا پیاری ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ مطلب ٹھیک ہے آپ موٹر وے بنا لیں, آپ کوئی اور اسکیم بنا دیں, کوئی اور اسکیم آپ جس کو جو وہ اپنی پبلسٹی کروا لیں, لیکن
سب سے قیمتی کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے. سب سے پہلے پوری دنیا کی پریکٹس یہ ہے کہ جی سب سے پہلے اگر پرائرٹی دی جاتی ہے تو وہ ہیلتھ سیکٹر کو دی جاتی ہے. اور ہمارے اس شہر میں, ہمارے صوبے میں, پاکستان کی اگر میں بات کروں, پاکستان کی سب سے بیسٹ ہیلتھ فیسلٹیز اگر کہیں ہیں تو وہ کراچی میں ہے. کراچی میں پہلے, صوبہ سندھ میں ہیں لیکن سب سے زیادہ ہیلتھ فیسلٹیز کراچی میں ہیں. اور پھر ذرا سندھ بھر میں آپ دیکھیں کہ گمبٹ ہاسپٹل جو ہے, اگین خیرپور, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل, جہاں پہ فری آف کاسٹ لنگز کا ٹرانسپلانٹ, فری آف کاسٹ لیور کا ٹرانسپلانٹ. مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے بڑے کلیم رہے کہ جی ہماری حکومتیں بھی رہی, ہمارے سب نے کچھ کر لیا, لیکن کہاں پہ فری آف کاسٹ کی یہ لنگز اور لیور کے ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں؟ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کے پاس فری آف کاسٹ ہیلتھ کی اپنے کارڈیک کے لیے NICU جاتے ہیں. آپ کی SIUT اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل, SIUT اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل, پھر آپ کی چلڈرن ہاسپٹل دیکھ لیں, پھر NICH دیکھ لیں. مطلب ہیلتھ فیسلٹیز میں جو سندھ میں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے کام کیا ہے, اس کا مجھے کوئی ایک مقابلہ کسی اور صوبے سے, کسی اور جگہ سے مجھے بتا کے بتائیں. اور میں بتا رہا ہوں کہ جی ہم تو انٹرنیشنل پہ اب بات کر رہے ہیں نا, کہ جی اگر کینسر کا علاج سائبر نائف کے ذریعے ہو رہا ہے تو دنیا میں 11 ممالک, لیکن مفت میں صرف حکومت ایک سندھ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے ملک کی